اللہ 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 دنیا میں ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میری ضروریات پوری ہوں، اپنے مقاصد میں مجھے کامیابی حاصل ہو اور میری مشکلات کم ہوں اور مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں۔ تو ان مقاصد کے لیے ایک تو ظاہری طور پر انسان کو محنت کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اور اپنی تکالیف پریشانیاں دور کرنے کے لیے، دشمن سے دفاع کے لیے مادی کوششیں فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ اور جو مؤثر طریقہ بھی ہے وہ دعاؤں کا طریقہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں نقل فرمائی ہیں کہ انہوں نے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، بیماری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں کوئی درخت کھایا تو پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ اعراف میں 9ویں سپارے کے تیسرے رکوع میں یا دوسرے رکوع میں اللہ نے وہ دعا بیان فرمائی ہے۔ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام دونوں نے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم سے اپنے آپ پر ظلم ہو گیا، اگر آپ رحم نہیں فرمائیں گے، ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ تو دیکھیں، اپنے ایک لغزش کا اعتراف بھی کیا کہ ہم سے زیادتی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست بھی کی کہ یا اللہ آپ رحم فرمائیے، اور مغفرت کی دعا کی کہ جو لغزش ہو گئی ہے یا اللہ ہمیں معافی فرما دیجئے، اور اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقریباً ان الفاظ سے ملتی جلتی ایک دعا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت العز الاکرم۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دیجئے، رحم فرمائیے، اور جو آپ ہماری کمزوریاں جانتے ہیں اور ان کو آپ معاف فرمائیے، اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور سب پر مہربان ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں بھی انہوں نے دعا فرمائی، کوئی ظاہری کوشش تو وہ کر نہیں سکتے تھے، اور کیا دعا کی؟ وہ دعا فرمائی جو سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے اے اللہ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا اور میں ظالم تھا۔